आज की वीडियो से तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो चुका हूँ मेरे दोस्तों। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो कि एक तरफ तो गैस की इतना मारम पीटी है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, लाइन पे लाइन लगी हुई है। एक दो लोग जो है मर भी गए हैं इसके अंदर, गैस के चक्कर में, गैस के लाने ले जाने के चक्कर में। दूसरी वीडियो जो आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, तीन कंटेंट है आज की वीडियो में। एक तो अमित शाह ये बोल रहे हैं कि हम दो दो गैस फ्री में देंगे। एक चीज, दूसरा ये कि मोदी ने हाथ जोड़कर विनती की है ईरान से। अब जो है देश की हिफाजत के लिए, देश के लोग भूखे ना मर जाए मेरे दोस्तों, अब मोदी निकल कर आए, जिसकी सच्चाई हम मिल्लत टाइम के जरिए से मेरे दोस्तों सुनवाने की कोशिश करेंगे, जो अक्सर सच्ची अपडेट देने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, हाँ मेरे दोस्तों, तीसरा जो कंटेंट हम आपकी खिदमत में ले आए हैं वो ये है कि इसमें आपको थोड़ी देर के लिए 1 मिनट माजरत चाहता हूँ। हाँ, पुलिसकर्मी लोग ये ऐलान करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, अभी ऐलान इनका हम सुनवाएंगे कि कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई हड़कंप की जरूरत नहीं, कोई भगदड़ की जरूरत नहीं, सबको गैस मिलेगी, गैस के लिए कोई परेशानी नहीं। मेरे दोस्तों, ये तीनों कंटेंट देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूँ। आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे जिस वीडियो के अंदर मिलत टाइम्स की तरफ से बताया गया है कि गैस की क्यों कमी इतनी ज्यादा आ गई और पेट्रोल की कमी इतनी ज्यादा कैसे आ गई और पेट्रोल कितने दिन तक चल सकता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद वो दोनों वीडियो दिखाकर आप अपना रिएक्शन देने की कोशिश करो। कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर रखा है और उसकी वजह से भारत में गैस नहीं आ रहा है, भारत में पेट्रोल नहीं आ रहा है। पेट्रोल का तो भारत के पास 25 दिनों का ज़ख़ीरा भी है। भारत के पास 25 दिनों का कच्चे तेल का ज़ख़ीरा होता है और 25 दिनों का रिफाइनरी तेल का ज़ख़ीरा होता है। तो 50-60 दिनों तक भारत पेट्रोल के निज़ाम को आगे संभाल सकता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से भारत को जो तेल आता है तो भारत की ज़रूरत का पूरा तेल अपनाए हुर्मुज से नहीं आता है, बल्कि सिर्फ 40% तेल ही भारत का स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आता है। बकिया 60-55% जो तेल है भारत का, वो अब रूस से पहले आ रहा था या अमेरिका से या दूसरे ज़रिए से आएगा और उसका कोई ना कोई ऑप्शन निकाला जा सकता है। लेकिन गैस का मामला यह है कि भारत में जो गैस इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर पर LPG, हाँ वो गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए हो या घरों में खाना बनाने के लिए हो, तो 90% जो गैस है भारत का वो अपना हुर्मुज से आता है। सबसे ज़्यादा गैस भारत कतर से ख़रीदता है, उसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात से, कुवैत से, सऊदी अरब से और इन तमाम देशों से जो टैंकर है वो अपना हुर्मुज होकर गुजरते हैं। और ईरान ने अपना हुर्मुज को बंद कर रखा है, भारत में गैस नहीं आ रहा है। और ABP न्यूज़ ने कल खबर शाये की जिसमें बताया कि भारत सिर्फ 2 दिनों का ही गैस स्टोरेज रखता है, क्योंकि गैस को स्टोरेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो 2 दिनों से ज़्यादा का गैस स्टोरेज करना पॉसिबल नहीं होता है। बकिया जो गैस रास्ते में है या सप्लाई हो रहा है, वही गैस इधर उधर फैल रहा है। और जैसे ही ये खबर सामने आई है कि भारत में गैस की कमी हो गई है, पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है, दिन भर लोग लाइनों में लगे रहते हैं। और एक खबरें सामने आई है कि गैस के लिए लाइन में लगने की वजह से एक ज़ईफ़ शख्स की मौत हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर की जो कीमत 900 रुपये होती है वो 2500 रुपये का मिल रहा मेरे है। दोस्तों, मेरे अजीजों, सच्चाई तो आपके सामने आ चुकी है, लेकिन कंफ्यूजिंग कहाँ है? इधर तो इतना बड़ा मामला है, इतनी बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मोदी जी हाथ जोड़ के ईरान से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, मिलत टाइम की तरफ से आपको सही रिपोर्ट मिल गई। लेकिन अब अमित शाह जो बात कह रहे हैं कि 2-2 सिलेंडर, उस वीडियो को मेरे दोस्तों देखो और उसके बाद पुलिस कर्मियों की तरफ से जो ऐलान है उसको भी देखो और उसके बाद जल्दी जल्दी हम दिखाने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आप दुआ तावीज करा करा के थक गए हो, दर बदर भटक रहे हो, तो मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा, खास तौर से मुसलमानों को, और गैर मुस्लिम भी अगर रुकते हैं तो उनको भी एक बड़ी जानकारी दूंगा कि आप भटकने से बच जाओगे, आपके पैसे नुकसान होने से बच जाएंगे। पक्की बात, पक्की 100% गारंटी वाली। आइए पहले इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सारी बातें जरूरी है। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। अस्सलाम वालेकुम गृह मंत्री अमित शाह जी, बहुत अब बहुत आप शुक्रिया। जरा फैसला कीजिए कि हालात इतने ज्यादा नाजुक हैं और ईद के मौके पर मुसलमानों को 2 सिलेंडर फ्री। अब आप अपनी ही राय कमेंट सेक्शन में रखो, इसकी तहकीक करो कि आखिर ये बात कैसे बोली गई, कहां से बोली गई, ये कब की वीडियो। अगर ताजा वीडियो है तब तो हैरान कर देने वाली ये वीडियो है कि जबकि इतना मारम पेटी मची हुई 2-2 गैस। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जो देखा मैंने,
عید کے موقع پر 2 سلنڈر فری سلنڈر کا ہنگامہ مچا ہے، تو اس پر میں نے اس کو لانے کی کوشش کی کہ اس کی سچائی کتنی ہے۔ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں رکھو، ساری سچائی کا پتہ ضروری نہیں کہ میں کر سکوں، آپ کمنٹ کے ذریعے سے بھی مجھے بتلا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کیسی ہے، کہاں کی ہے۔ اب آپ آئیے پولیس کرمیوں کو اعلان سنیے اور یہ جان کر جائیے اگر دعا تعویذ کرا کے تھک گئے۔ سلنڈر کی کوئی کمی نہیں ہے، سلنڈر سب کو ملے گا، جیسے پہلے ملتا تھا سلنڈر ویسے ہی ملے گا۔ کل چنی گنج میں صبح ایک گاڑی یہاں سے جائے گی، ادھر کے لوگ وہیں سے اپنا سلنڈر پراپت کریں گے، اور جن کو یہاں پر ملتا تھا وہ یہاں آ کر پراپت کریں گے۔ سلنڈر کی کوئی کمی نہیں ہے، سلنڈر پہلے جیسے ملتا تھا ویسے اب بھی ملے گا۔ افواہوں سے ساودھان رہیں، افواہوں پر دھیان نہ دیں، سلنڈر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج جس کو نہیں مل پائے گا سلنڈر کل صبح آئے گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، صاف طور پر واضح طور پر اس پولیس کرمیوں کے اعلان سے آپ حیران ہو چکے ہوں گے کہ اتنی بھگدڑ، اتنا ہڑکم، اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ ادھر مودی جو ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی ہیلپ کی جائے، ادھر ایران کے آنے کا جو راستہ ہے گیس کا وہ بند ہے، پھر ادھر اعلان ہو رہا ہے، ادھر جو ہے امت شاہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کنفیوزنگ جو کریٹ ہوئی ہے، اس پر اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں رکھو، اس کی تحقیق کرو، اس لیے کہ اصل جو اس میں ٹاپک تھا، اصل جو خبر تھی وہ ایران والی تھی، اور ایران کی جو سچائی ہے، جب ایران سے پاس ہی نہیں ہو پا رہا ہے تو انڈیا کے اندر اتنی آسانی اور اس طریقے سے جو اعلان ہو رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے، اس کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں رکھیں۔ اب میں آتا ہوں ان لوگوں کی طرف جو لوگ بھٹک بھٹک کر حیران و پریشان ہو گئے ہیں۔ بہت لوگوں نے خودکشی کا بھی راستہ اختیار کر لیا جب ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ چند لوگ، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہندو دھرم کے لیے بھی، کہ مسلمان اگر دیکھو بات ہو سکتا ہے تھوڑا کڑوی لگے، لیکن کڑوی کیوں لگے گی؟ جب فائدہ ہے تو کڑوی چیز بھی اتاری جائے گی تاکہ فائدہ ہو جائے، دوا تو کڑوی ہوتی ہے۔ جب تک مسلمان 5 وقت کا نمازی نہیں بنے گا، دیکھو یہیں سے بات ہو سکتا ہے آپ کے سر کے اوپر سے جانے لگے، ہو سکتا ہے، سارے مسلمان ایسے نہیں، اور حرام سے بچنے والا نہیں بنے گا، 5 وقت کا نمازی، حرام سے بچنے والا، فرائض واجبات کا پورا کرنے والا نہیں بنے گا، تب تک اگر کسی مولوی کو اپنے گلے میں بھی لٹکا لینا، اور کم سے کم 1 تعویذ نہیں 100 تعویذ، پھر بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، تو دوڑنے سے کیا فائدہ؟ کیوں دوڑتے ہو جب فائدہ آپ کو ہوگا نہیں؟ وقتی وہ پریشانی آپ کی کم ہو سکتی ہے، دوسری پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ ختم ہوگی، 2 پریشانی کھڑی ہو جائے گی، وہ 2 ختم ہوگی، 4 کھڑی ہو جائے گی، وہ 4 ختم ہوگی، 10 کھڑی ہو جائے گی۔ آپ زندگی بھر در بدر بھٹکنے کے علاوہ کچھ ہاتھ آپ کے نہیں آئے گا۔ اس لیے جو میں کام بتا رہا ہوں اس پر آ جاؤ میرے دوستو، یہ زندگی وقتی اور عارضی ہے، اور آپ کا آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے گا، دنیا کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھ کے دم کیجیے۔ آپ نہیں پڑھنا جانتے، سیکھیے۔ آپ بہانہ کر کے کتنے دن تک زندگی گزارو گے؟ جو آپ کر سکتے اس میں بولتے مجھے نہیں آتا، ارے 15 دن میں ایک امام کو پکڑو، اس سے سیکھو، 15 دن کے اندر آ جائے گا۔ خود پڑھنے والے بنو، خود دم کرنے والے بنو، اپنے اوپر خود پڑھ کے گھر سے نکلنے والے بنو، یقین کے ساتھ 10 دن 20 دن 50 دن کرو صبح شام، انشاءاللہ اس کا بینیفٹس آپ دیکھیں گے۔ اب میں آتا ہوں، دیکھو بڑی سچائی آپ کو بتلا گیا ہوں، ہاں اب مت پڑھنا چکر میں میرے دوستو، خود عمل سیکھو نماز کے ساتھ، اور جو سورہ میں نے بتائی، اور اس کے بعد حرام سے بچنے والا جو راستہ بتایا۔ اب اس کے بعد کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا ہے، پہلی بات تو 99% آپ کا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا، تو آپ کسی اپنے معتبر شخص سے، پہلی بات تو آپ کا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا، اور اگرچہ نہیں ہوتا ہے تو کسی معتبر شخص سے جو بہت ہی پرہیزگار ہو، پیسے نہ لیتا ہو آپ سے، اس سے جائیے، بات اپنی رکھیے، کچھ دعا کروا دیجئے، لیکن میرے دوستو وہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اچھا ہاں، اگر آپ کا مسئلہ اس طرح حل بھی ہو جاتا ہے تو آپ کی آخرت کا کیا آپ دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے نماز روزہ کر رہے ہو؟ آپ کو تو حرام سے بچنا، نمازوں کی پابندی کرنا، فرائض واجبات کا پورا کرنا، یہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی یا نہ ہوتی پھر بھی آپ کو کرنا تھا، آپ کا تو بہت بڑا فائدہ ہو گیا نا۔ پر جو میں نے راستہ بتلایا ہے، ادھر کی بھی پریشانی ختم اور آخرت والی بھی پریشانی ختم، تو میرے دوست اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ اب میں آتا ہوں نان مسلم کی طرف کی، نان مسلم ہے، نماز، فرائض واجبات، حرام سے تو بچنے کا کام وہ کر سکتے ہیں، جیسے چوری سے بچنا، دوسروں کی برائی سے بچنا، اور تکلیف دہ چیزوں کا راستے سے ہٹانا، اور ایک دوسرے میں اگر توڑ ہو گیا تو جوڑ کرانا، یہ سارا کام تو نان مسلم بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ اپنے رب سے یہ پرارتھنا کریں،
جس نے ان کو پیدا کیا یہ بول کر اے میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق، ایشور بولتے ہیں تو ایشور بولیں، ان کے دل میں نیت ہو کہ جس نے ساری کائنات کو رچایا بسایا سجایا، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میری یہ پریشانی ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے، میری یہ تکلیف ہے، تو اس کو دور کر دے۔ تو ہی آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، سورج چاند کو بنانے والا، دریا پہاڑ کو بنانے والا، آکسیجن دینے والا، پانی دینے والا، نمک دینے والا اور سبزیاں دینے والا، فروٹ دینے والا، اس کی اتنی تعریف کرے اور اپنی ریکویسٹ کو اس کے سامنے رکھیں میرے دوستو۔ یہ مسلمان بھی کریں اور جو نان مسلم ہیں وہ نان مسلم کے لیے تو بہت ہی آسان فارمولہ ہے یہ۔ کچھ دن جاتے جاتے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جب یہ سارے کام کرنے والے بن جائیں گے، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں گے اور حرام راستہ چھوڑ دیں گے، نگاہ غلط نہیں ڈالیں گے کسی بہن بیٹی پر، آپ کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آخری بات ایک بتا دیتا ہوں، اگر کسی کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے تو اپنے مقدر پر یقین رکھ کے بھروسہ رکھے کہ مجھے چند دن کے لیے جو دنیا میں بھیجا گیا میری آزمائش ہو رہی ہے، نہ کہ یہ سارا کام کر کے وہ بدزن ہو جائے گی سب تو کیا اور پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو 90% یہ امید ہے کہ آپ کا مسئلہ تو حل ہی ہو جائے گا، لیکن نہیں ہو رہا ہے تو یہ بھی دل میں رکھنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی وقتی عارضی ہے، آزمائش کا یہ گھر ہے، آزمائش کی یہ جگہ ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہاں میرے دوستو، ہم سب کا رب ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آزمایا گیا ہے، مختلف حالات میں رکھ کر، کبھی شفا دے کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی مال لے کر، کبھی مال دے کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد چھین کر۔ میرے دوستوں میں مایوس نے اپنے رب کی آزمائش پر اڑے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، یہ وقتی طور کے لیے ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی صحت کا بھی تندرستی کا خیال کرنا اور ہم سب کے رب کے بتائے ہوئے مطالبوں کے مطابق چلنے میں جو بھی جان مال وقت لگے، پوری طاقت لگے تو جھونک دینا، پرواہ مت کرنا، یہ سستا سودا ہے، اور یہی دعوت دوسروں کو دیتے رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔